قرآن اور قیامت کا ذکر ایک سبق آموز کہانی ایک دور کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ حسان ایک نہایت ذہین، خوش اخلاق اور سوالات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور یہ دنیا کب تک چلے گی۔ اس کے دادا ایک نیک پرہیزگار اور علم والے بزرگ تھے۔ وہ ہر شام گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر کے نیکی، سچائی اور دین کے بارے میں باتیں سناتے۔ ایک شام حسان نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ کیا واقعی ایک دن قیامت آئے گی؟ اور قرآن میں اس کا کیا ذکر ہے؟ دادا جان نے مسکرا کر حسان کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا آؤ، آج تمہیں ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں زندگی بھر یاد رہے گی۔ وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے جہاں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دادا جان بولے، یہ دنیا عارضی ہے، یعنی تھوڑی دیر کی۔ جیسے ایک خواب ہوتا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے اور خواب ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جب سب کچھ بدل جائے گا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ستارے بجھ جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ حسان حیرت سے پوچھنے لگا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا سب لوگ مر جائیں گے؟ دادا جان نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، سب انسان، جانور، پرندے، حتیٰ کہ فرشتے بھی سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر جب چاہے گا وہ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر انصاف ہوگا۔ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، سچ بولا، نماز پڑھی، سچائی کا ساتھ دیا، لوگوں سے محبت کی، ان کے حقوق پورے کیے، انہیں انعام ملے گا۔ لیکن جنہوں نے ظلم کیا، جھوٹ بولا، لوگوں کو دھوکا دیا، ان کے لیے سخت انجام ہوگا۔ حسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، دادا جان، یہ سب کچھ تو بہت خوفناک ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دادا جان نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت دی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جو ہمیں غلطی سے روکتی ہے۔ وہ نعمت قرآن ہے۔ قرآن وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے تاکہ انسان غافل نہ ہو۔ پھر دادا جان نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو شخص اسے موت سے بچنے کا راستہ بتائے گا، وہ اسے اپنی آدھی سلطنت دے گا۔ سب بڑے عالم دانا اور حکیم آئے، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ آخر میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا، اے بادشاہ، موت سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم نیک بن جاؤ، لوگوں سے محبت کرو، انصاف کرو اور اپنے اعمال درست کرو، کیونکہ موت تو آنی ہے، مگر اس کے بعد کی زندگی کو سنوارنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس نے اپنے محل کا ایک حصہ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ دادا جان بولتے گئے، قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم صرف دنیا کی چمک دمک میں نہ کھو جائیں، کیونکہ جس دن قیامت آئے گی، کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، کوئی بھائی دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ حسان نے سر جھکا لیا، وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ بولا، دادا جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں قرآن کو روز پڑھا کروں گا، اسے سمجھنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی سچائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ دادا جان خوش ہو گئے۔ انہوں نے حسان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی وہ شعور ہے جو قرآن ہم میں جگانا چاہتا ہے۔ اگر ہر انسان قرآن کو دل سے سمجھے تو دنیا جنت بن جائے۔ وقت گزرتا گیا اور حسان بڑا ہو گیا۔ وہ گاؤں کا سب سے نیک، سمجھدار اور مددگار انسان بن گیا۔ وہ بچوں کو قرآن کی باتیں سمجھاتا، لوگوں کو سچائی کی تلقین کرتا اور ہر کسی کو یاد دلاتا کہ قیامت کا دن سچ ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ لوگ اسے روشن چراغ کے نام سے یاد کرنے لگے، کیونکہ وہ خود بھی قرآن کی روشنی میں جیتا تھا اور دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا تھا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جو قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔